السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، پروگرام بولے گا پاکستان میں آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں۔ رانا مبشر علی خان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 116، ضلعی صدر انسانی حقوق کمیشن فیصل آباد۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے حلقہ کے مسائل کون سے ہیں اور رانا صاحب نے اپنی کاوش سے اپنے حلقہ میں کون کون سے ترقیاتی کام کروائیں، سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے، ساری گفتگو ہوتی ہے رانا صاحب سے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں رانا مبشر علی خان صاحب۔ اچھا رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو سر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سیاست میں کب سے وابستہ ہیں؟ شکریہ زاہد حنیف صاحب آپ تشریف لائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں سیاست میں کب سے ہوں، تو الحمدللہ میں 89 سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے سیاست میں ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی فیصل آباد سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے۔ تو میں کالج کا جنرل سیکرٹری رہا، کالج کا پریزیڈنٹ رہا، پھر میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا MSF کا پریزیڈنٹ رہا۔ اس دوران میں کچھ دیر سائنس کالج کا پریزیڈنٹ بھی رہا۔ تو پھر میں پورے پنجاب کا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی 5 سال تک رہا۔ اور 2005 میں نے باقاعدہ طور پہ سول انجینئرنگ کرنے کے بعد قومی سیاست میں حصہ لے لیا۔ تو پھر میں نے 2005 میں مسلم لیگ قوف جوائن کی۔ 2010 تک میں مسلم لیگ قوف میں رہا۔ 2010 کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی، اور پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد میں سٹی فیصل آباد کا جو تنظیم ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ رہا۔ پھر میں نے اس کے بعد کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف میں کام کیا۔ کام کرنے کے بعد مجھے جو ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، جو ایک ونگ تھی انسانی حقوق کمیشن کی۔ آج تک الحمدللہ میں اس عہدے پر برقرار ہوں۔ اس دوران میں نے 2013 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، لیکن مجھے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے میں وڈرا کر گیا، میں پارٹی کے خلاف میں الیکشن نہیں لڑا۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں جوائن کیا؟ کون سا منشور آپ کو خان صاحب کا اچھا لگا؟ پارٹی کی پالیسی کون سی اچھی لگی آپ کو؟ میں چونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں، میں بڑا قریب رہا ہوں سیاستدانوں کے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو کوالٹیز عمران خان میں ہے وہ کسی دوسرے سیاستدان میں نہیں ہے۔ یہ پیورلی ایک ایماندار انسان ہے، اور اس کی سوچ، اس کا ویژن جو ہے صرف پاکستان کے لیے ہے۔ باقی لوگ جو ہے ان کی سیاست ان سے بڑی منفرد ہے۔ وہ اپنا سوچتے ہیں، ان میں کرپشن کا کوٹ کے بھرا ہوا ہے ان کا دماغ، وہ اس سے نہیں نکلتے۔ باقی تمام تنظیموں کے بھی بڑا قریب رہے ہیں، باقی تمام پارٹیوں کے بڑا قریب رہے ہیں، چونکہ ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ہم نے کافی یہ اس میں ٹریننگ کی ہے، کافی عرصہ تک ہم ان سیاستدانوں کو قریب رہے ہیں۔ تو جو عمران خان ہے وہ دوسرا کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ سر، آپ نے کاف لیگ کو چھوڑا، PTI جوائن کیا۔ اب کاف لیگ PTI کی اتحادی جماعت ہے، تو کیا آپ کاف لیگ میں تو جانے کو ارادہ رکھتے ہیں یا ان کو سب کو ادھر لے کے آئیں گے؟ نہیں، اب جب ہم نے کاف لیگ چھوڑی تھی نا، تو کاف لیگ بکھر چکی تھی۔ کاف لیگ کے تمام لوگ جو تھے اسٹیک ہولڈرز، وہ مختلف پارٹیوں میں ضم ہو گئے تھے، تو صرف چودھری برادران ہی رہ گئے تھے۔ تو ان کی سیاست جو تھی وہ صرف علاقائی حد تک تھی۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست جو ہے یا پنجاب کی سیاست ان کی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تب ہم نے سوچا کہ ہم کسی دوسری جماعت میں جا کے اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر لیں۔ تو ہم نے دوسری جماعتوں سے یہ بہتر پایا، تو ہم ادھر شامل ہو گئے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے نا کہ کاف لیگ جو ہے ہم جائیں گے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ خان کا ساتھ چھوڑے۔ ہم الحمدللہ اب خان کے ساتھ ہی جئیں گے، خان کے ساتھ ہی ہم مریں گے۔ جو خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہسٹری چیک کر لیں، جس نے بھی خان صاحب کو چھوڑا ہے اس کا حال کیا ہوا ہے۔ نہ اس کی سیاست رہی ہے،
نہ اس کی کو وقار رہا ہے، نہ اس کی عزت رہی ہے، نہ کبھی وہ سیاست میں اس نے کہیں پہ کوئی ایسا گین کیا ہے کہ وہ خان صاحب کے مقابلے تک تو کیا اس کے 100ویں حصے تک بھی آ سکے. ایسی مثالیں جوید ہاشمی سے لے کر دوسرے سب تک آپ کے سامنے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ حلقہ پی پی 116 کے امیدوار ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں آپ، تو کیا مقصد کیا الیکشن لڑنے کا؟ جو سابقہ ایم پی ایز ہیں، جو حلقہ کے حکمران ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، کیا وہ علاقہ کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو 216 حلقہ بنا ہے نا، یہ حلقہ خالی ہو گیا. جو اس میں یہ نئی حلقہ بندیاں ہیں، تو جو اس سے پہلے یہاں جس حلقہ میں یہ پہلے یہ بنتا تھا وہ 111، اب 111 حلقے والا ایم پی اے پیچھے تک رہ گیا ہے. یہ حلقہ بالکل خالی ہے، اس میں کوئی پہلے کینڈیڈیٹ نہیں تھا، چونکہ حلقہ یہ نیا آ گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپیرینس لیا ہوا ہے سیاست کا، ہم خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام کو ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں، ان کے لیے کچھ کام کر سکیں. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس سے کسی کو ڈیلیور کرنے کے بعد ہمیں دلی خوشی ہوگی کہ ہم نے کوئی عوام کے لیے بھی کچھ کیا ہے، کوئی انسانوں کے لیے بھی کچھ کیا ہے. اس جذبے کے ساتھ ہم سیاست میں ہیں، ورنہ ہمارا سیاست میں ہم وہ کسی لے کے دیکھے کے لیے بالکل نہیں ہے، نہ ہماری خواہش ہے. حلقہ 116 پی پی کا جو ہیں بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ حلقہ 100 پی پی جو ہے نا، یہ شہر کے آخر میں ہے، لاسٹ میں. یہ جنگ روڈ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے جس یونیورسٹی کے ساتھ سے، اور یہ اینڈ جاتا ہے ایئرپورٹ تک. اور اس سے آگے جو آبادیاں ہیں وہ بالکل نئی آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں. ان کے اتنے بڑے مسائل ہیں، سیوریج کا ان کا مسائل ہے، واٹر سپلائی ادھر ہے ہی نہیں، واٹر سپلائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اس کی، اور سولنگ نالی کا بالکل کام نہیں ہے. لوگ بڑے برے حالات میں رہ رہے ہیں. آپ کبھی سیف آباد کا وزٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کا کیا حال ہو چکا ہے، جنہیں گزرنے کے لیے بھی بہت زیادہ دشواری ہے. اچھا رانا صاحب، الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد کون سا پہلا آپ کام کریں گے؟ کون سا آپ کا ٹارگٹ ہے حلقے کے لیے؟ کون سا پروجیکٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا نا تو سب سے پہلے میں جو سیف آباد سے لے کر اور ایئرپورٹ وہ چولہ تک 230 چولے تک ہمارا حلقہ بنتا ہے، وہاں کے لوگوں کے جو سب سے پہلے مسائل ہیں سیوریج کے، وہ میں حل کروں گا. میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، میں سول انجینئر ہوں. میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ پہلے سڑک بناؤں گا اور اس کے بعد 10 دن بعد شروع ہو جائے گا سیوریج کا کام. میں الحمدللہ پراپر سسٹم کو سمجھتا ہوں. میں سب سے پہلے اس کا سیوریج کا نظام کروں گا، پھر واٹر سپلائی کروں گا، اس کے بعد اس پہ سڑک بناؤں گا. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، میں ٹیکنیکل آدمی ہوں. جی رانا صاحب، آپ انجینئر بھی ہیں، اور یہ ایک بات ہمارے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ کر دیں. بعض ایسا دیکھا ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ پہلے سڑک بناتے ہیں پھر اس کو توڑ کے سیوریج نکالتے ہیں. اس کا بہتر حل کیا، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کیوں بجٹ جو ہے وہ سارا ڈبل ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ ضائع کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ریزن ہے کہ یہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز بنتے ہیں نا، جو گرانٹ دیتے ہیں، ان میں ان کو یہ شعور، جو ٹیکنیکل شعور ہے ان میں وہ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اب سڑک بنا دی جائے، اور سڑک بنانے پر یہ کرتے کیا ہیں کہ عوام ان کو اپنی ریکوائرمنٹ دیتی ہے کہ جناب ہمیں سڑک چاہیے، ہمیں سیوریج چاہیے، ہمیں جناب واٹر سپلائی کی اسکیم چاہیے. تو یہ گھر بیٹھے ہوئے یہ سسٹم کرتے ہیں کہ ہمیں کمیشن کس مد میں زیادہ ملے گا. تو جس مد میں ان کو کمیشن زیادہ ملتا ہے یہ وہ پہلے کام کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی عوامی جذبہ نہیں ہے، کوئی خدمت کا جذبہ نہیں ہے. یہ پاکستان سے لائل لوگ نہیں ہیں. اس میں ہمارے پارٹی کے لوگوں نے تو دوسروں سے بہتر کام کیا، ان کو تو ٹائم ہی تھوڑا ملا ہے. اس سے پیچھے میں تمام چیزوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا رانا صاحب، جس طرح بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جیسے کامیاب ہوتے ہیں بڑے سٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، کوئی اور شہر میں، تو کیا آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنے حلقے میں ہی رہیں گے یا آپ بھی کسی اور شہر میں چلے جائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا تو کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے شہر میں رہیں. ہمارا یہاں سے صرف 3 سے 4 کلومیٹر ہمارا گاؤں ہے، 230 چک نمبر. وہاں سے ہم شفٹ ہو کے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے ہیں. تو یہاں ہم نے اپنا نظام پختہ کیا ہے، یہ اپنا ڈیرا بنایا ہے، اپنے گھر بنایا ہے.
تو ہمارا تو ہمیشہ ارادہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری یہاں ہی زندگی گزارے اور میں یہاں ہی اپنے علاقے کی خدمت کا رب مجھے موقع دے اور میں یہاں ہی جو زندگی اپنی پچھلی گزار سکوں۔ اچھا رانا صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، خان صاحب کو نااہل کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا رکھتے ہیں؟ ایسا کون سا خوف ہے، کون سا ڈر ہے جو خان صاحب کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس، کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب نااہل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ خان صاحب کا اس وقت ان کی کس حد تک وہ پاپولر ہے۔ تو یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد 6 سیٹیں جیتنا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ خان سے زیادہ اس وقت کوئی پاپولر نہیں ہے، اور خان کے مقابلے میں انہوں نے زور لگا کر دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک جلسہ ابھی پورے پاکستان میں مریم نواز اور پلس اس کے دوسرے جتنے بھی شہباز شریف وغیرہ ہیں وہ نہیں کر سکے ہیں۔ کیا خان صاحب کی کامیابی، خان صاحب کے کامیاب جلسے ہیں؟ الحمدللہ جلسے میں جانا یا کسی کا پہنچنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگ اس کو لائک اور پسند کرتے ہیں۔ اگر مریم نواز کو لوگ پسند کرتے ہوتے تو ان کا سائی والا جلسہ بھی آپ دیکھ لیں، ان کا اکاڑے والا جلسہ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد یہ ضمنی چشتیہ میں جو جلسہ ہوا، چشتیہ میں جلسہ، یہ ضمنی الیکشن دیکھ لیں، ایک ضمنی الیکشن میں وہ جلسہ نہیں کر پا رہے۔ وہ اس لیے کر پا نہیں رہے، انہوں نے یہ بھی زور لگا کے دیکھ لیا ہے کہ لوگوں کو کنوینس دیں، عوام کو پیسے لگائیں کہ وہ جلسے میں آئیں، لیکن کوئی جلسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب اس حد تک بندہ دیکھ لیتا ہے نا کہ میں مقابلہ کر کے کس سے نہیں جیت سکتا، تو پھر وہ بھونڈی حرکات سے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ میرے اوپر اللہ کی ذات ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہے نا کہ کون بندہ اس اہل ہے۔ خان کو نااہل کرنے کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ یہ میدان میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ جب انسان میدان میں لڑائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ گھر بیٹھ کے گالی گلوچ کرتا ہے یا اس کے خلاف سازش کرتا ہے، تو وہ سازش کرتے رہیں، سازش ان کی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور ترین فیصلہ ہے، اور یہ جھٹکا بھی نہیں لگے گا ہائی کورٹ اور فیصلے کو اڑا دے گی، فیصلے کو اڑا دے گی۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصلے میں اگر کچھ ہے تو یہ سپریم کورٹ نے تو ان کو ڈائریکشن دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ سب کے فیصلے ایک ٹائم میں کریں، تو یہ دوسرے لوگوں کو فیصلے تو انہوں نے کہ زرداری کا فیصلہ نہیں کیا، اس کے خلاف یہ الزامات ہیں۔ شریف خاندان پہ سارے کیسز جو ہیں وہ ختم، وہ تو انہوں نے نیب جو ہے وہ نیب ہی ختم کر دیا، تو وہ تو کیس ختم نہیں۔ تو یہ آئی اسی لیے نا، یہ پری پلان ہے، یہ پوری دنیا سے رابطہ کر کے ان کے گھٹنے پکڑ کے، اور کئی جو پاکستانی ایجنسیز ہیں ان کے گھٹنے پکڑ کے صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے کیس ختم کر سکیں۔ اور ان کا کیا لینا دینا ملک سے؟ ان کا لینا دینا ملک میں ہوتا تو یہ یہاں سے پیسے نکال کر دوسرے ملکوں میں لے جاتے۔ تو انہوں نے تو لوٹا ہے، 30 سال تک انہوں نے لوٹا ہے، بے دردی سے لوٹا ہے، ان کو تو ملک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا لندن سے؟ ان کو لندن سے، جہاں ان کی جائیدادیں ہیں ان کو وہاں پہ حکومت لندن سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں نواز شریف کے بغیر یہ کچھ کر پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ جو نواز شریف کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نواز شریف نے کہا جناب کہ وزیر خانہ چینج کر دو، وزیر خزانہ، تو اسحاق ڈار صاحب جناب تشریف لے آئے، ان کے کیس بھی ختم ہو گئے، ان کی جائیدادیں جو نیلام ہوئی تھی وہ بھی واپس ہو گئی۔ تو یہ سارا لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کتنا عرصہ اور چلے گی؟ آخر ایک دن الیکشن تو ہونے ہی ہے نا۔ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ قبل از وقت ہو رہے ہیں کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی الیکشن ہم آج لڑیں یا سال بعد لڑیں، ہماری پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ خان اسی طرح ہی ہمیشہ رہے گا۔ خان لوگ کے دلوں میں اثر کر گیا ہے۔ شہباز حکومت کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ابھی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو پھر اب خان صاحب جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، حتمی ایک تاریخ دے رہے ہیں، تو پھر سے لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے، اور کیا کوئی دمادم مس کلندر ہونے جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ لانگ مارچ جمعے سے کیا، میں کہنا جمعے والے دن اعلان کرے، اور جمعے والے دن ہی رات کو کہے کہ عوام نکل آئے، عوام نکل آئے گی۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ جس دن انہوں نے نائل کیا خان صاحب کو، تو خان صاحب کی ایک کال پہ پورا پاکستان بلاک ہو گیا۔ تو لوگ تیار بیٹھے ہیں نا، لوگ جہادی بن گئے ہیں، لوگ جہادی بن گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ فوری
یہ ختم ہونی چاہیے. اس کی صرف ہمیں کون سی جلدی ہے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو میں سوچتا ہوں کہ یہ جتنی دن رہیں گے اتنا زیادہ ملک کو کھوکھلا کریں گے. اس سے ہم ان لوگوں سے ہم ملک بچا لیں, ان سے ہم ملک لے لیں. اگر یہ رہے تو جو ان کا ہاتھ پڑے گا یہ ہر چیز کر کے خالی کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے تو پھر بھی باہر جانا, ان کی جائیدادیں باہر پڑی, ان کی رہائشیں باہر ہیں, انہوں نے ٹکٹ لینا ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ جب زرداری کو کوئی پرابلم پڑتا ہے تو وہ ملک سے غائب ہو جاتا ہے, جب نواز شریف فیملی کو پڑتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں جتنی جلدی یہ ملک سے دفع ہو جائے اتنا ہی ہمارے عوام کے لیے وہ بہتر ہے کہ ہم اتنا ہی ملک کو بچا پائیں گے. جو کچھ انہوں نے لے کے جانا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بچ جائے گا. اس لیے ہمیں جلدی ہے, ورنہ ہمیں الیکشن کا کوئی فرق نہیں ہے. الیکشن آج ہو یا 10 ماہ بعد ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. ہم 2 تاریخ سے پھر بھی آئیں گے. ہم جب الیکشن کریں گے ہم 2 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں کیا؟ میاں صاحب بھونڈی سیاستدان ہے, وہ چلتا ہے وقت کے حساب سے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے یہاں آ کے ساری فیور مل جائے گی تو وہ آ جائے گا. جس طرح اس نے باہر جانا چاہا مینیج کر کے, اس طرح وہ مینیج کر کے اندر آنے کی بھی کوشش کرے گا. زرداری صاحب کا اتحاد نون لیگ سے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا نون لیگ پاپولر ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے؟ یہ جو اتحاد ہے نا یہ صرف خان صاحب کے خوف سے ہے. ان کا آپس میں یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. آپ اس کی ہسٹری چیک کر لیں پیچھے, یہ کتنی بار اکٹھے ہوئے ہیں اور کتنی بار یہ علیحدہ ہوئے ہیں. کوئی ایک دفعہ تو انہوں نہیں ہے. ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر مریم کہتی ہے میرا بلاول بھائی ہے, پھر جناب بلاول کہتا ہے میری بہن ہے, اگلے دن کہتا ہے یہ ظالم ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر ان کا مفاد آتا ہے, یہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کئی دفعہ آتے ہیں. لانگ مارچ سے کیا شہباز حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں سر؟ ان کو پتہ ہے الحمدللہ ہماری 2 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ ہے. ہم جب پنجاب سے قافلہ لے کے نکلیں گے تو اس قافلے کو یہ جو 16 کلومیٹر والی گورنمنٹ ہے یہ نہیں روک پائے گی. یہ اب کیا ہتھ کنڈے استعمال کرے گی؟ یہ چاہے گی ہمیں آرمی سے لڑنا. آرمی میرے پوائنٹ آف ویو سے آرمی ہمارا ایک بہت معتبر ادارہ ہے. میں اپنی ذات کا کہتا ہوں کہ اساس میں نے ہمیشہ آرمی سے اچھے تعلقات رکھے ہیں اور ہمیشہ ان کو اچھی نظر سے دیکھا ہے. وہ ہمارے سولجر ہیں, ان کی وجہ سے ہماری دنیا میں عزت ہے. اگر آج ہمارے پاس آرمی نہ ہوتی تو کیا انڈیا ہمیں یہاں جینے دیتا؟ ان لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. حق کی بات یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو ہم آرمی کو پکارتے ہیں, جب کوئی مسئلہ ملک پہ آفت آتی ہے تو ہم آرمی کو پکارتے ہیں. وہ اپنے نذرانے دیتے ہیں, وہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کوشش کرے ہمیں آرمی سے لڑانے کی, ہم ان سے لڑیں. ہم ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے جو کرپٹ اور اس ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف ہم لڑیں گے, ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں لڑیں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا لانگ مارچ کامیاب ہوگا. کوئی دمادم مسک قلندر تو نہیں ہوگا سر؟ یہ دمادم مسک قلندر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پرامن احتجاج. میں تو ہمیشہ پرامن کا حامی ہوں. میں نے تو تنظیم اگر کوئی حکومتیں رکاوٹ ڈالتی, جس طرح وزیر داخلہ, میرا یہ سوال بھی ہے, اگر وزیر داخلہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو آپ کے لانگ مارچ کو داخل نہیں ہونے دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا لائے ہمارے پاس اتنی بڑی گیدرنگ ہو گئی کہ یہ روک نہیں پائیں گے. روکتا تب ہے نا جب آپ 10 پولیس والے ہوں اور احتجاج کرنے والے 5 بندے ہوں, تب روکا جاتا ہے. تو جب لاکھوں کا مجمع ہوگا, جب سمندر ہوگا, کروڑوں کا مجمع ہوگا, تو پھر یہ کہاں پہ بیچارے روک پائیں گے؟ یہ ہتھیار پھینک دیں گے نا. ایسے دنیا میں کئی مسالے ہیں. جب احتجاج ہوتا ہے تو احتجاج ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر جو سیاستدان ہیں, جو حکمران ہیں, یہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں. یہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے. یہ وہاں پہ ہم اعلان کروا کے آئیں گے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیے کہ مہنگائی کا تناسب جو بہت بڑھ چکا ہے, تو موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے کیے ہوئے جو معاہدے ہیں وہ اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی حکومت نے کوئی ایسے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف سے جس کی وجہ سے اب یہ اتنی مہنگائی ہے؟ یہ سازشی لوگ ہیں, جھوٹے ہیں, منافق ہیں. انہوں نے وہ بات کرنی ہوتی ہے جس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا. تو یہ بتائیں کہ ان کا کھوکھلا کیا ہوا ملک ہم نے سنبھالا, اور دوران ہمارے ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا, ہم نے گڈ گورننس کو کنٹرول کیا, ہم نے ایسے نئے منصوبے بنائے, پناہ گاہیں بنائیں, ہم نے ڈیم نئے بنائے. تو جب ہمارے سے گورنمنٹ انہوں نے
امپورٹڈ حکومت نے ایک سازش کے ذریعے لی تو اس کے بعد ان کو مہنگائی یاد آ گئی، اس کے بعد مہنگائی کا تناسب ڈبل ہو گیا، اس کے بعد ڈیزل پٹرول بجلی ہر چیز ڈبل ہو گئی۔ یہ ان کا دیا ہوا جو سسٹم تھا وہ ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی، 3.5 سال بعد ہم سنبھالتے رہے، یہ پھر دوبارہ آ کے اسی ڈگر پہ آ گئے، پھر انہوں نے وہی کر دیا۔ تو مہنگائی ان کی دی ہوئی ہے، انہوں نے آتے ہوئے کیا ہے، انہوں نے آتے ہوئے میاں منشے کے پیسے پورے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو چیک بنا کے اربوں روپے کے دیے ہیں، انہوں نے آتے ہوئے جناب اپنے کیس کلیئر کیے ہیں، انہوں نے اور کیا ہے، ملک کی طرف سے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی ہے۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، شام کو ان کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ جناب پٹرول آج میں 10 روپے سستا کر رہا ہوں، صبح ہم اٹھتے ہیں تو 30 روپے مہنگا ہوتا ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو اگر سیاستدان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بلاول بھٹو اگر سیاستدان نہ ہوتا تو پھر وہ ہوتا جو شیخ رشید اور رانا ثناء اللہ کہتے تھے۔ چلو اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ سیاست کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آپ ایک بزنس مین ہیں بہت بڑے، کیا اپنے فرائض سر انجام میں 2005 کے بعد سول انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، تو میں کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ میں نو لمٹ کانٹریکٹر ہوں، اور میں نے پاکستان میں بڑے میگا پروجیکٹ کیے ہیں اور کر بھی رہا ہوں، تو بزنس کے حوالے سے یہی میرا اپنا شعبہ ہے۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ تو جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے رانا مبشر علی خان صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی اور بہت ہی ایک اپنے حلقہ کے مضبوط امیدوار بھی ہیں اور ایک سچے اور ایماندار شخص ہیں۔ حلقہ کی عوام سے میں یہ کہوں گا کہ رانا مبشر علی خان صاحب کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ حلقہ پی پی 116 کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اگلے پروگرام پاکستان بولے گا میں نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔